السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق اور میں ہوں رانا علی زہیب۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست کے اصل حقائق کیا ہیں اور آئی ایس ایف عمران خان کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے، اور آنے والے الیکشن میں جو آئی ایس ایف کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے آگے جائیں گے، یوتھ کہاں پہ کھڑی ہے، کیا خان صاحب اگلے الیکشن میں یوتھ کو اپنے وعدے کے مطابق ٹکٹس دے پائیں گے۔ ان سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان گجر صاحب، جو اس وقت اپنے جو اتحادی ہیں پرویز چودھری پرویز لائی صاحب، جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ بہت شکریہ عثمان صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ سیاست میں کب آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سیاست میں کب آئے، یہ ایک دیکھیں بچپن سے ہی میں سمجھا، جو ہمارا گھرانہ تھا، میرا تعلق فیصل آباد سے، تو گھرانے میں ہمارے بڑے بھی سیاسی فیملی تھے، لیکن وہ اتنے بڑے سیاسی فیملی کوئی جدی پشتی چلتی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے فرسٹ ٹائم یو سیز وغیرہ کے جو الیکشنز نہیں ہوتے جو مشرف دور میں ہوئے تھے وہ کنٹیسٹ کیے تھے، لوکل گورنمنٹ کے بلدیاتی الیکشن تھے، اور وہ اس وقت میں میٹرک میں یا میرا خیال 9ویں 10ویں کی اب کہہ لیں وہ ٹائم تھا، تو ہم گلی محلوں میں وہ کیمپین کرتے تھے۔ اوکے، اس کیمپین سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی اور اندر یہ شعور اور یہ چیز پیدا ہوئی کہ یار لیٹس ڈو دس۔ بیسکلی کیمپین میں آپ سوشلزم ہی کرتے ہیں، تو وہ آپ سوشل جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کہیں کہ سیاست میں کب آئے، پریکٹیکلی وہ 2007 میں پنجاب یونیورسٹی میں پریکٹیکلی جسے طلبہ سیاست جوائن کی میں کر اس سے پہلے چکا تھا، لیکن اس کے بعد ذرا جسے کہتے ہیں نا تیزی آ جانا ایکٹیویٹیز میں اور نظریات کا مزید پختہ ہو جانا، تو وہ 2007 سے آن ورڈ پریکٹیکل۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں تو جو راج ہے سیاست کا وہ تو جمعیت کا ہے، تو آپ نے پھر وہاں سے شروعات کی؟ سر راج ہے سیاست کا، آپ نے کہا تھوڑا سا میرا یہاں سے ہوگا، سیاست کا راج اور وہ بھی ان کا، یہ تھوڑا سا اب تھوڑا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دلوں پہ راج کرنا کو سیاست کہتے ہیں، قبضے کو نہیں آپ نے سیاست کسی پارٹی سے میں کسی نہ کسی سے ایسوسیشن تو ہوگی؟ میں بتاتا ہوں سر، دیکھیں 2007 میں پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان صاحب مشرف کی ایمرجنسی میں آئے، بالکل آئے، انہوں نے وہاں سے گرفتاری دی، وہاں گرفتاری بھی دی، اور وہ بھی کہ وہاں پہ ان کو کافی زیادہ اب اس طلباء نے مارا بھی۔ اب وہ میں اسی طرف آ رہا تھا، ایگزیکٹ میں آئی وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں، اور اس کا آپ کو ثبوت خان صاحب سے بھی مل جائے گا، ان کی کتاب میں میری تصویر ہے۔ جب خان صاحب آئے تو اس دن ہم نے ریلی کی ہوئی تھی، کوئی ایشو تھا، ہم ایک ریلی طلبہ جس طرح ریلی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایونٹس پہ، تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلے تو میں ریلی کی ٹیل پہ تھا آخر پہ، تو میں نے دیکھا مڑ کے، تو اچانک صبح کا ٹائم تھا، تو خان صاحب ایک گاڑی سے چھوٹی بولان کیری ڈبہ جسے ہم کہتے ہیں اس سے نکلے اور نکل کر ہمیں نظر آئے۔ میرے تو وہ پہلے ہی میں ان کو فالو کر رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹیز میں خان صاحب طلبہ سیاست اور ان کے ونگز کے قیام کے اس وقت خلاف تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نظر میں طلبہ سیاست میں دہشت گردی، بھتہ خوری، غنڈہ گردی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے یہی امیج بنا گیا، اشتہاری اور قتل و غارت۔ نہیں امیج نہیں بنا، ایکچوئل میں ایسا ہے بھی نہیں، وہ اس کی طرف بھی میں آؤں گا، میں چاہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بے شک سیریز میں کر لیں، ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں، طلبہ سیاست کا جو ہے اس کا ٹاپک۔ لیکن بیک ٹو دا ٹریک سر، 2007 میں 14 نومبر کا دن تھا، میں ادھر اسٹڈی کر رہا تھا اور میرے ساتھ میرے کئی دوست بھی تھے، تو خان صاحب کو دیکھتے ہی میں نے آج تک ایسے ویسے کیا نہیں، اور نہ ہی میرا اس سے پہلے کوئی لیڈر تھا جس کو میں فالو کرتا سیاسی، میں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس کو آپ جذبات کہہ لیں، تو اس کی تصویر آپ کو میں بھی شیئر کر دوں گا، وہ خان صاحب کی کتاب میں بھی ہے میری۔ تو وہاں جو مین ہینڈلنگ ہوئی اس طرف آتا ہوں، کچھ لوگوں نے آپ نے کہا مارا بھی، آپ نے سوال یہ کیا اس کے ساتھ، سر وہ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے، اب اس طرح کے جتھا میں ہجوم میں یہ نہیں پتہ لگتا کون یونیورسٹی کا ہے کون نہیں، یونیورسٹی کے اندر تو اندر تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے تھے سر، یہ آپ کو میں کئی لوگ اس میں سے باہر سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آج بھی، میں آئی وٹنس ہوں جی، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسے وہاں کے مین وہ جسے کہہ لیں ایک دو شاید یونیورسٹی کے لوگ ہوں جنہیں میں پہچان بھی سکوں، جو اس وقت کے لوگ پہچان بھی لیں کہ ہاں یہ بھی خان صاحب کو زد و کوب کر رہے تھے، لیکن چونکہ خان صاحب کی گرفتاری تک ان کو پکڑنے سے اور اس ڈپارٹمنٹ میں بند کرنے سے لے کر ان کی گرفتاری تک، پولیس وین تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں،
تو آپ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اس وقت تو دیکھیں وہ صرف خان صاحب کی گرفتاری دیکھیں نا، پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھا رہے تھے مشرف دور میں، اس وقت ہم تو اسٹوڈنٹ تھے نا. نہیں تو جب پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھا رہے تھے تو کیا خان صاحب کسی کی دعوت پر گئے تھے؟ یہ اب آ جائے امیر العظیم صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، خان صاحب ان کے ساتھ صبح صبح رات بھی کہیں ان کی طرف ہی رہے، کیونکہ ان کے گھر زمان پاک میں بھی پتہ چلا تھا کہ وہ مختلف لیڈرز کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اتار رہے ہیں. تو خان صاحب کا یہ موقف تھا. ہم نے بعد میں پوچھا کہ آپ کہیں بھی جا سکتے تھے، آپ پنجاب یونیورسٹی میں کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں ان نٹشل یہ ہے. کافی زیادہ ڈسکشنز بھی ہوئیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وقوع تھا، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ بدل گئی. آپ نے دیکھا ہے طلبہ بھی باہر آ گیا، یو ایس ایف کا قیام ہو گیا، طلبہ موومنٹ چل پڑی. تو وجہ یہی تھی ٹریگرنگ کی کہ خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی. ہر بندہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا. خان صاحب سے جب اس بات کا پوچھا گیا بارہا، اور ہم نے بھی پھر جا کے پوچھا، کیونکہ ہم نے اس کے بعد آئی ایس ایف کا قیام کیا جو خان صاحب نہیں مان رہے تھے. ان کو ہم نے منایا طلبہ سیاست کے لیے کہ ہم خان صاحب جس دن طلبہ سیاست میں غنڈہ گردی بتا خوری کی کوئی بھی نیوز آپ کے پاس آئی اسلحہ کلچر کی، آپ ہمیں ڈیزالو کر دیں. مطلب آپ آئی ایس ایف کے بانیوں میں؟ یس میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خیر بیک ٹو دا ٹریک. اور طلبہ موومنٹ اور آئی ایس ایف پر میں اتنا زیادہ اس لیے بھی آج سے بات کروں گا کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ بدلنے میں طلبہ یونین کا کردار آئی ایس ایف کا بڑا اہم ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں، اس طرح بھی آتا ہوں. بیک ٹو دا ٹریک. خان صاحب سے جب پوچھا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ آپ گرفتار نہیں ہوئے اور وہ خان صاحب کو گرفتار کرنے، اور خان صاحب ادھر ہی کیوں آئے، اس کی مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. تو نٹشل میں آپ کو ایک لائن بتاتا ہوں جو کرکس ہم نے نکالا. وہ خان صاحب نے بتایا کہ میں گرفتاری ہجوم میں، طلبہ میں، لوگوں میں، یوتھ میں دینا چاہتا تھا، میں گھر سے نہیں اٹھا. یہ خان صاحب کا بالکل اسی مقصد سے وہ میں بالکل. اور اس کے اندر ان کی کوئی بھی، میں اس رائے سے ایگری کرتا ہوں. نہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ریزن؟ ان کی اپنی ریزن ہے، سیاست ہے، سیاسی لیڈر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں عوامی لیڈر ہوں. ابھی آپ نے بولا کہ خان صاحب طلبہ یونین کے تنظیموں کے اس کلچر کے خلاف تھے. یوتھ سر، یوتھ طلبہ یونین کے خلاف تھے، لیکن وہ طلبہ یونین کی ریلی میں نہیں گئے تھے. میں آپ سے یہی اسی طرف آ رہا ہوں نا. اگر وہ اس کے خلاف تھے، ان کے معاملات کے خلاف تھے، تو پھر انہی کے پاس کیوں گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے معاملات کے خلاف، جس طرح آپ نے کہا طلبہ یونین کی ان کا جو امیج تھا، ان کے لیے وہ موب تھا، ان کے لیے ہجوم تھا، ان کے لیے لوگ تھے جو اس وقت نکلے ہوئے تھے وقت کے خلاف. ان کے لیے ان کو نہیں پتہ تھا، میرا نہیں خیال ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ریلی کون کر رہے ہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ اس ریلی میں کوئی ایک خاص جمعیت یا کوئی طلبہ تنظیم نہیں تھی. یہ ذرا کلیئر ہو جائے. وہ اسٹوڈنٹس کی ریلی تھی، طلبہ یونین کی نہیں تھی، جس میں انہوں نے گرفتاری کا سوچا. اور اس کے بعد ان کو پنجاب یونیورسٹی کے چیک ڈپارٹمنٹ سے، فزکس ڈپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں، وہاں سے لے جا کر باہر وادر روڈ پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی، وہاں چلے گئے. سو ان نٹشل یہ. اب بیک ٹو دا پوائنٹ جو آپ نے اس سے ابھی آپ نے پوچھا کہ طلبہ کا آپ بانی ممبر رہے اور یہ وہ. سر ہم نے آپ کو آپ نے کہا نا اس واقعے کے بعد بالکل ہے، میں اس کا دائر ہوں. کنونس کیا، خان صاحب کو کنونس کیا. ہم نے ان کو منایا، وہ نہیں مان رہے تھے، اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے. پھر ہم نے ان کو ورکنگ کر کے بتائی، دکھائی، منشور بنایا، ہم نے لٹریری ورک کیا، ہم نے اپنے ایجنڈاز پہ کام کیا، ہم نے میٹنگز کی. اچھا ہم سے مراد آپ والا سوال بانی ممبر سے، دیکھیں پاکستان پورے میں آئی ایس ایف کے قیام کے بعد مختلف یونٹس میں، مختلف صوبوں میں آئی ایس ایف قیام میں آئی. وہاں کے روح رواں جو لوگ تھے وہ میں آپ کے سامنے 4-5 ابھی رکھ دیتا ہوں. مراد سعید صاحب تھے ہمارے کے پی کے سے، ٹھیک ہے، وہ پشاور یونیورسٹی. فاروق حبیب، میں اور فاروق حبیب اور حافظ فرز صاحب ہم اکٹھے ہیلین ہیں، ہیلے سے پڑھے، اور ہمارا سیاسی سفر ابھی تک اکٹھا ہے ماشاءاللہ، آگے بھی اللہ ساتھ رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں جو آئی ایس ایف نے ینگ لیڈرز دیے پارٹی کو. تو جب میں نے کہا نا مثلاً، اب آپ کہیں گے کہ ٹکٹس، میں بتاتا ہوں، ویری گڈ. اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. میں بتاتا ہوں اسی کے اندر جو آئی ایس 3-4 نام کے جو آپ نے نام دیے، اب میں بتاتا ہوں نا. آپ نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، میں آپ کو اس سے زیادہ گناتا ہوں. اب مجھے آپ نے موقع دینا ہے. میں اسی کے اندر آپ کا وہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے یوتھ کو آگے لائے، خان صاحب نے نئے چہروں کو آگے لائے اور ٹکٹس دیں یا نہیں. میں اس طرف آؤں گا. 2013 کے پانی بورڈ کا میں ممبر رہا ہوں. 25% کوٹے کی لسٹ لے کر میں جاتا ہوں اندر بورڈ کے کہ میں یوتھ کو ٹکٹس دوں گا، جس کے اندر یوتھ ونگ بھی ہے اور یوتھ بھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ایفیلیٹڈ پی ٹی آئی سے رہے یا نہیں، یوتھ ہے. آپ حیران ہو جائیں گے، خان صاحب نے بڑے بڑے اسٹالورز اڑا دیے، بڑے بڑے فیصلے لیے. انہوں نے 25 کی بجائے 40% کوٹا یوتھ کو دیا، جنہوں نے ٹکٹس لڑی. اب وہ ہارے یا جیتے سیپریٹ. یہ کب کی بات ہے؟ 2013. جو 13 کے نام ہے وہ کئی بیچ میں سے دیکھیں، وہ تو پھر پورا الیکشن آپ ہار گئے. پورا الیکشن ہرایا گیا. آر او الیکشن تھا، کھل کے بات کریں نا. ہار گئے یا ہرایا گیا؟ ہرایا گیا. اور میں آئی لیکن اچھا میں ہرایا گیا تو پھر ہوتا ہے آپ اسمبلیوں میں کیوں گئے؟ میں بتا دیتا ہوں. اگر سارا الیکشن رگڈ تھا آپ کے مطابق، میں بتا خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی 4 حلقوں کی، میں بتا دیتا ہوں. ایسا ہی ہے. 2013 کے ریگڈ الیکشن میں خان صاحب زخمی ہو گئے تھے.
اف یو ریمبر گلبرگ جیل سے. ٹھیک ہے. گر گئے تھے, پھر وہ فریکچر وہ کا سارا وہ ٹائم لگا انہیں شوکت خانے میں, اس کے بعد انہیں ملنے بھی کیا. تو میں نے ان کو کہا یہی بات آپ والی, سیم بات. میں نے کہا ریگڈ ہوئے ایسے ایسے, اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. فیصل آباد میں بیٹھا الیکشن دیکھ رہا تھا, تو وہاں میں الیکشن مینیج کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بعد میں انہوں نے بلے کے نشان والے کئی جگہوں پر ہمیں وہ ہمارے ووٹ بیلٹ پیپرز دکھائے, وہ آپ نے سارا میڈیا میں, بلکہ آپ جیسے بھائیوں نے ساتھیوں نے ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد, اور ساری کیمپین آپ لوگوں نے ہمیں, ہماری تو آنکھیں آپ ہیں جنہوں نے ہمیں دکھایا. ہمیں تو وہ ویڈیو دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں ویڈیو اب کیمرہ بسلے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں ڈیورنگ الیکشن پہ, ہمیں اگر کچھ ہوا تو ہم کیا کریں, آپ کیسے پہنچیں گے جلدی پولنگ اسٹیشن پہ. میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں جو کیمرہ ہے نا, یہ بہت بڑی طاقت ہے. خیر بیک ٹو دا ٹریک سر, وہ میں نے خان صاحب سے یہی بات کی, انہوں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دو, میں ابھی صحت یاب ہو جاؤں. اور بڑا وہ فریکچر تھے, بڑے سیویئر کنڈیشن میں تھے. اس کے بعد تو مجھے ٹائم دو, میں بتاتا ہوں یہ اسمبلی میں ہم نے بس یہ اب میں ہلکے کھلواؤں گا. اس وقت شوکت خانے میں 2013 کی رات ہارنے کے 3-4 دن بعد میں آپ سے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اتنے بڑے جلسے تھے جو آج تک میں نے نہیں دیکھے. 13 میں ایک موومنٹ پوری سوئنگ پہ تھی, کیمپین سوئنگ پہ جا رہی تھی. اب میں آتا ہوں سر, مراد سعید ینگ نوٹ کرتے جائیے, جنہیں ہم نے موقع دیے, اور اب بھی سیاسی پارلیمانی دھارے کے علاوہ کئی مشیران, وہ ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک ینگ بندہ ہے مراد سعید. آگے دوسرے نمبر پہ فاروق حبیب, اچھا کامل شوزو, آئی ایس ایف یوتھ کی انڈکشن بتا رہا ہوں, ابھی یوتھ پہ بعد میں آتا ہوں. کامران بنگش, ارسلان گھمن, عالمگیر خان فرکسٹ والے, اور ارسلان خالد آئی ٹی منسٹر, اظہر مشوانی, میں محمد عثمان, اس کے بعد حافظ فرد پی ایس ٹو عمران خان. میرے خیال 4-7 سے زیادہ ہو رہے ہیں, میں 23 آپ کو اس سے بھی زیادہ دوں گا. اصل میں یہ سارے اصل میں مطلب کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ میرے سمیت کسی سیاسی پارٹی میں آئے, نہ صرف آئے بلکہ اس سیاسی پارٹی نے انہیں ان کی خدمات کے عوض, کوئی سفارش کلچر وڈیرہ ازم کا بیٹا نہیں, ان کو ان کا موقع دیا. انہوں نے آ کر اپنی ڈلیوریز دی, اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے پرفارمنس دی. زرتاج گل, حماد اظہر از آلسو دا پارٹ آف یوتھ, عثمان ڈار. اس کے بعد آگے ہیں آپ, کیبنٹ سے شروع ہو جائیں. کیبنٹ کی میں کمپوزیشن آپ کے سامنے, ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا, آپ کو ٹکٹ ملا, آپ نے الیکشن لڑا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. 2013 میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں بھی پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا. تو میں نے اپلائی کیا ہوا تھا کیونکہ میں پنجاب کا صدر تھا, اور اس سے پہلے میں لاہور کا صدر رہا ہوں. اور آپ نے اس سے پہلے ایک کویشچن کیا تھا کہ آئی ایس ایف یا یوتھ نے کیسے موومنٹ خان کی اٹھائی اور اس نے کیا کلیدی کردار ادا کیا. سر 2007 سے 2013 تک کی پی ٹی آئی, 96 سے 2007 تک کی پی ٹی آئی, یہ نکال لیں, اس کو اسٹڈی کریں. 2002 کا الیکشن, 2008 کا, اس سے پہلے پی ٹی آئی کہاں تھی, 2007 سے 2013 تک کی پی ٹی آئی, یہ آپ اسٹڈی کریں. میں آپ کو موٹے موٹے نکات بتا دیتا ہوں. 2007 کے بعد سے سر ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہم جیب سے لگاتے تھے, اور ہم نے اتنی موومنٹ کی کہ یار نیا, کئی لوگ آخر پہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ووٹ دینا, یہ ہم کیوں دیں اس کو. ہم یہ بھی کہتے تھے کہ خان صاحب چلو یار ازما ہی لو, آج دیگر موقع نہیں دیتا, دے دو. سر وہ عرض یہ ہے کہ 2007 سے 2013 تک اتنا مومنٹم بلڈ کیا. ایک یونیورسٹی میں خان صاحب کو میں خود لے کر گیا, لاہور کا پریزیڈنٹ تھا, کالج انسٹیٹیوٹس میں لے کر گیا, طلبہ میں موومنٹ اجاگر کی. کوئی بھی تحریک پاکستان میں, کیا ہماری تاریخ یہ کہتی ہے, پاکستان کا قیام بھی طلبہ کے بغیر نہیں ممکن. تو لاہور وہ شہر ہے جہاں جب تک کوئی بھی تحریک رجسٹرڈ جب تک نہیں ہوتی نا, وہ آگے نہیں چلتی, مرکز میں بھی نہیں ہوتی. تو لاہور میں آ کر, اسی لیے آپ کو بھی پتہ ہے صافی برادری بھی ہماری یہاں بہت ایکٹیو ہے, اور یہاں ماشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. قیام میں پاکستان سے پہلے کی ایک اس کی ویلیو ہے, آپ کو پتہ ہے. سو عرض یہ ہے کہ لاہور میں جب لاہور دھڑکتا ہے نا, تو پھر وہ اس کا کیونکہ کیپٹل بھی ہے, تو پنجاب کے افیکٹس جاتا ہے. سو ہم نے کیمپین رن کی. اس سے پہلے لوگ تانگا پارٹی کہتے تھے کچھ لوگ, پھر وہی لوگ جو ہمیں کچھ کہتے تھے, اور وہی اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ کے مجھے باتیں کرتے تھے, آج میں ان کو کہتا ہوں یار میرا, اب وہ ہمارے ساتھ ہیں, اب وہ جوائن کر چکے ہیں. تو میں کہتا یار تب آپ مان لیتے. تو 2007 سے 2013 تک کی پی ٹی آئی کو لاہور میں 30 اکتوبر کا جلسہ, ٹھیک ہے, جس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر لوگ سیلاب کی طرح شامل ہوئے. ٹھیک ہے. سو سر ہم نے مومنٹم اتنا بلڈ کیا, اسٹوڈنٹس کی فیلڈ پہ اور ان کی پلس پر ہم زندہ تھے, ہمیں پتہ تھا. عثمان صاحب یہ کویشچن یہ نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, میں جانتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے. آج بھی ینگ جنریشن جتنی بھی ہے, وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, وہ پرانے جو نظریات ہیں ان سے نکل کے جو نئی جنریشن ہے وہ عمران خان کے ساتھ آج کی بات ہے. لیکن جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بقول آپ کے
پی ٹی آئی کو مومنٹم دیا یوتھ نے, پی ٹی آئی کو اٹھایا یوتھ نے, جو آپ نے کیٹیگرائز کیا نا 1997 سے لے کے 2007 تک, پھر 7 سے 13 تک, اور 13 سے آگے 18 تک کی بھی ہم بات کریں, اور 18 سے اب 22 میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. تو وہ پارٹی جو یوتھ کے کندھوں پر اوپر آئی ہو, تو وہ پھر یوتھ کے ساتھ جس کا نام تحریک انصاف ہو, وہ ناانصافی کیوں کر رہی ہے؟ کس طرح؟ یہی ٹکٹس کے معاملے آپ کو کس نے کہا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے ماشاءاللہ میں آپ کو آپ نے 40% کوٹا کہا. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں, شاید وہ کلیئر میں گزارش کر لوں. 40% کوٹا گنوایا آپ نے کہ 40% عمران خان صاحب نے بذات خود کہا کہ 40% ہم یوتھ کو ٹکٹس دیں گے, ایسے ہی ہے کیا؟ 18 کے الیکشن میں, 13 کی ہم بات نہیں کرتے, پرانی ہو جائے گی بات, سمجھ لیں گے ٹھیک ہے کوئی یوتھ اتنی ساتھ نہیں تھی یا جو بھی معاملہ تھے. 18 میں 40% یوتھ کو ٹکٹ دیے گئے. جی اب مجھے تھوڑا ٹائم, جی پلیز. یہ میں اب تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کویسچن کو, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. 2013 میں جن لوگوں کو یوتھ میں 40% آپ نے کہا نا, 25% تھا ہمارا, انہوں نے خود 40 دیا. ٹھیک ہے, فرق ہے سر. ابھی اوورسیز اور ویمنس کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا 13 میں وہ پھر آپ الیکشن آپ کے سامنے رزلٹ کیا آیا, اس میں سے جو یوتھ کے لوگ تھے 90% لوگوں نے 18 میں ریپیٹ کیا. اچھا. اور وہ کئی ایم این اے ایم پی, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, ان 5 سال میں کنسسٹنٹ رہے, انہوں نے دوبارہ کنٹیسٹ کیا 18 میں. پارٹی نے 18 میں یوتھ کو دوبارہ ٹکٹس دیں. آپ کہہ رہے ہیں نئی یوتھ لائیں, سر سن لیں. اس کے بعد کچھ اور نئے چہرے بھی ڈالے گئے یوتھ سے ریلیٹڈ. اب یہ یوتھ کوٹے کی بات ہو رہی ہے وڈیرے کے بیٹے کی یا ایم این اے کے بیٹے کی نہیں. ٹھیک ہے, کہ وہی لڑی نہیں چل رہی, وہی جو ایک سیاسی وراثتی وہ نہیں تھی. میں آپ کے سامنے بیٹھا نا سر, عرض یہ ہے کہ وہی لوگ 18 میں دوبارہ الیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, یوتھ والے ہی ہوئے. اور کون ہوئے؟ آج کون ہے؟ فاروق حبیب کون تھا 18 میں الیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. حماد اظہر کون تھا 18 میں الیکٹ ہوا. ٹھیک ہے. زرتاج گل, کمل شوزت آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد آپ کے پی اسمبلی, پنجاب اسمبلی یا سندھ اسمبلی میں آ جائیں, ایم پی ایس کی تعداد دیکھیں, ایم این ایس کی تعداد دیکھیں. واحد پارٹی ہے جس نے شاہین کو معمولی سے لڑانے کا طریقہ خان صاحب نے بتایا. نہیں تو ادھر آپ کی اور میری فیلڈ میں لوگ اپنے نیچے والے کو اوپر نہیں جانے دیتے. میں نے واحد لیڈر دیکھا ہے پاکستان میں جو انگلی پکڑ کے کہتا ہے آؤ بیٹھو سب کے سامنے بات کریں. اپنے بڑے سے بھی ہیں تو آپ اپنی لاجک پہ تمیز سے دلیل دیں. ہماری سی سی میں ہوتی رہی ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے لیے کہ صاحب خان صاحب سب سے پوچھتے تھے, فیصلہ فائنل انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ لیڈر کا کام ہے فیصلہ کرنا, ہمارا کام ہے فالو کرنا, ورنہ ہم لیڈر ہو جائیں وہ نہ ہوں. ان کی وہ جاب ہے, ہماری یہ جاب. تو سر 18 میں دوبارہ ریپیٹ ہوئے اور ماشاءاللہ وہ اب ہمارے قومی دھاروں میں ہیں, اور بڑے بڑے بازیرک سیاستدان ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمارے وہ ینگ فیسز بیٹھے ہوتے ہیں. شاہد کھٹک ہے کے پی کے سے, ایم این ایس کی بات کر رہا ہوں جو میں نے ان کی. ابھی اگر ایم پی ایس میں آ جائیں, پھر عالمگیر خان ہے کراچی سے, فکسڈ والے, ہمارے آئی ایس ایف کے صدر تھے. پھر نیچے طلحہ, ابھی بلدیاتی, وہ تو آئی ایس ایف کی صدارت تو آپ نے ان کو اس وقت دی نا جب وہ ذرا سوشل میڈیا پہ. نو اب میں بڑا کلیئر کر دوں. اب یہ بات بڑی پیاری آپ نے بات کی, لوگ ان کو جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تو ان کو جاننے لگ گئے ہیں, وہ ذرا میڈیا اس کو ہائپ دے رہا ہے. اب ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اس بندے کو. بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے تھوڑا سا اس کو بھی اسٹڈی کریں. نہیں, فکسڈ سے پہلے تو ان کا تعارف ہی نہیں تھا. نہیں تو میں بتانے لگا ہوں, وہ فکسڈ میں بتانے لگا ہوں. فکسڈ سے پہلے عالمگیر خان نے آئی ایس ایف سندھ کی بنیاد ڈالی 2007 سے. مراد نے کے پی کے کی, فرت فروخ عثمان مدنی زبیر لاہور سے بنیاد ڈالی. ہم منظر عام پر اس لیے نہیں آئے, یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مشہور نہیں ہوئے, اس کی یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے وہ اس طرح مشہوری لی نہیں, ہم تو آئی ایس ایف میں لگے رہے نا. اب وہ لڑکا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے دوست عالمگیر خان محسود قبائل سے ہو کے کراچی میں کنٹیسٹ کرتا ہے اور ون کرتا ہے. اس نے فکسڈ بعد میں سٹارٹ کی, پہلے وہ آئی ایس ایف, آپ یہ دیکھ لیں, اس کی ہسٹری دیکھ لیں, آپ کو فیس بک سے ہر جگہ اس کی ڈیٹس مل جائیں گی کہ وہ پہلے ہمارے آئیکرا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. میں ان کے ساتھ کئی دفعہ کراچی گیا ہوں, کیمپینز میں گیا ہوں, جامعہ کراچی گئے ہیں ہم. عرض یہ ہے کہ وہ ہمارے پہلے سندھ کے پائنیئر ممبر ہیں, بانی ممبر ہیں آئی ایس ایف سندھ کے پی کے, اور کے پی کے سے وہ تھے. اسی طرح اسلان گھمن ہے اس وقت سندھ اسمبلی میں. پھر عدیل ہے آئی ایس ایف سے گئے ہیں, یوتھ سے گئے ہیں, سندھ اسمبلی کے ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اب آگے کئی لوگ لوکل باڈیز میں بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ آپ کی بات کو کاؤنٹ نہیں, کیا یوتھ جو ہے وہ صرف آپ مطلب کہ لوکل باڈیز اور یہ صوبائی اسمبلیوں تک محدود ہے؟ نہیں. اب آپ نے بڑی پیاری بات کی, یہ میرا بھی, میں آپ کو کلیئر کرنے لگا تھا.
2013 یا 18 کے اندر جو ہم نے ٹکٹس دی الاٹمنٹ کی، وہ صرف ہماری پارٹی کے ہی لوگ یوتھ سے ریلیٹڈ جو رہے ہیں وہ نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی تھے، لائک جو ابھی پی ٹی اے کے کسی بھی عہدے میں نہیں رہے لیکن یوتھ کے ہیں، اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، صاف ستھرے ہیں، جیسے عثمان ڈار صاحب ہیں. عثمان ڈار صاحب. لیکن وہ تو الیکٹ تو نہیں ہوئے نا. نہیں الیکٹ نہ ہوئے، ٹکٹ دی آپ نے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم نے موقع دیا. دیٹس واٹ یور کویسچن. اس کو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے موقع دیا. اب الیکشن جیتنا نہ جیتنا اٹس اے سیپریٹ. ٹھیک ہے، اٹس اے سیپریٹ. وہ قسمت ہے آپ کی اور باقی آپ کی پالیسی اور آپ کا چال چلن ہے، وہ اب آپ بہتر جانتے ہیں. ابھی الیکشن نیکسٹ جو جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ بندہ جیت جائے گا، چاہے وہ کسی بھی، اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی شخصیت کیا ہے، یہ بندے کا کردار کیا ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خان صاحب کو ووٹ ڈال رہا ہے. کیا اس چیز کا فائدہ کوئی دوسری پارٹی کے لوگ یا دوسری جو الیکٹیبلز جن کو ہم کہتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، یا خان صاحب اب اس وقت یہی کریں گے کہ نہیں جو میری پالیسی ہے، جو میرا منشور ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے اپنی یوتھ کو پروموٹ کرنا ہے. میرے خیال سے یہ وہ واحد ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ جو یوتھ کے ساتھ جتنی پچھلے 22-23 سال میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، شاید وہ ان کو انصاف مل جائے. آپ اس وقت یوتھ کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز جو کہ ڈفرینٹ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے یوتھ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. ٹھیک ہے. نمبر 1 اس کے میں پچھلے 15 منٹ سے یہی میں آپ کو اس کی میں ایگزامپلس بھی آپ کو کوٹ کر دی اور ان کے لوگوں کے نام بھی دے دی. اب آ جاتے ہیں آگے کیا ہوگا. دیکھیں خان صاحب نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیڈر ہے، ان کا کام ہے، انہوں نے سوچنا ہے کیسے کرنا ہے. لیکن آپ نے بات جو کی کہ کیا اس دفعہ وہ دیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا پریمبل میں لے جاتا ہوں پیچھے ہسٹری میں. تاریخ کی اور آگ اٹھا کے دیکھیں نا تو ہم نے 13 سے پہلے سوئنگ پہ الیکشن لڑا تھا. سوئنگ مطلب ہم اپنے ووٹ پر تھے، ہم اپنے نظریے پر تھے. 13 کے بعد ایک نظریہ آیا الیکٹیبلز. اس نظریے نے پریویل کیا، جس طرح پینیٹریٹ کیا، اس کو کیسے لے کے جایا گیا، اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے، وہ شکر ہے ٹائملی وہ سارے ہمیں چھوڑ کر اب چلے گئے. کون گئے؟ لوٹے جیسے آپ کہتے ہیں. نہیں ایسے سر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں انڈکشنز کیسے ہوتی ہیں اور کیسے نہیں، اور کس طرح الیکٹیبلز. اچھا اب نیریٹو کیا ہے. اب آپ نے جس طرح وضاحت کی، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کے کہ یار اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ٹھیک ہے نا. تو اب تو ایک کانسٹیٹوئنسی اگر آپ میرے ساتھ جائیں نا پنجاب میں، کوئی 22 کینڈیڈیٹ ہیں، 23 کینڈیڈیٹ ہیں ایک ایم پی اے کے حلقے میں. تو میں اس طرف آتا ہوں کہ اب تو خیر سر وہ ہے ہی نہیں. لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا کیا اس دفعہ خان صاحب دیں گے، یہ میں نے جواب کیا دینا سر. کچھ عرصے پہلے کی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ نکال لیں. میں اکثر کوٹ کر رہا ہوں فیس بک پر آگے پیچھے کہ اس دفعہ میں اپنے نظریاتی، مجھے سمجھ آیا یہ وہ جو بھی ہوا جو رجیم چینج میں ISF وہ ونگز کے نام لے کے انہوں نے کہا یوتھ کو میں موقع دوں گا. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں نا اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا یہی دیکھا جاتا ہے نا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل یہی دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں یار آگے کیا کرے گا کیا نہیں. تو سر میں تو بڑا کلیئر وہ کریں گے، اس سے بھی زیادہ کریں گے. وہ اس لیے 13 میں انہوں نے دی. اگر آپ بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو پھر تھوڑا سا خان صاحب تو یو ٹرن نہیں بہت زیادہ لیتے ہیں. نہیں یوتھ کی بات ہو رہی ہے، ٹکٹس کی بات ہو رہی ہے. تو یو ٹرن کی بات ابھی میں بتا رہا ہوں، میں اس کو کلیئر کر دوں. اس کے بعد ابھی انہوں نے خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں اور اس کے بعد خان صاحب انہی یوتھ کو اور انہی پارٹی کے پرانے ورکرز کو آج کل زمان پاک میں مل رہے ہیں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں یار اتنا پرانا بندہ، میں ایک تصویر دیکھتا ہوں کہ یار یہ ساڑھے 9 لاہور چوندا جب ہم کام کر رہے تھے 2007 میں، اس سے بھی پہلے والے پرانے لوگوں کو جو شاید کسی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات، آپ کو پتہ سیاسی پارٹی میں پیچھے رہ گئے یا آگے نہیں آ سکے یا آگے نہیں آنے دیا گیا یا ان کی ذاتی مصروفیات تھی، ماشاء اللہ دوبارہ دے آر ویری ایکٹیو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم وہ لوٹ تھی جو اس وقت، آپ یقین کریں گے یہ بات یا نہیں، میں 2007 میں کسی انٹرسٹ کے بغیر ہم سیاست میں آئے تھے. میں تو اپنی بات کروں، ہمیں نہیں پتا ہم نے ایم پی میں نے بننا. اور آپس کی بات ہے میں مینٹلی 2013 میں تیار بھی نہیں تھا. میں کہ ہم اپنا فیوچر دیکھ رہے تھے کیا کرنا کیا نہیں. اب میں نے دوبارہ نوٹ کیا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا، برا وقت آیا، ہمارے جیسے پرانے لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. وہ دوبارہ ساتھ دینے آگے خان صاحب کا، اور خان صاحب نے ان کو بلائج بھی کیا. تو یہ ان کا اور آپس کا ہمارا وہ، اور آپ جیسے کہتے ہیں عثمان گجر کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ ملے گا. اگر عثمان گجر نے الیکشن لڑنا ہے تو ٹکٹ لینے کے لیے عثمان گجر کو جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خان صاحب کہیں گے عثمان گجر وہی کرے گا. اگر وہ کہیں میں ان سے بات کروں گا، اگر میں اپلائی کروں گا. ابھی میں سوچ رہا ہوں 1-2 حلقے ہم نے چوز کیے ہیں ماشاء اللہ فیصل آباد میں، اور میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. NA 104 میں بتا دیتا ہوں جہاں سے راجہ صاحب تھے آپ کے فیصل، اور اس کے علاوہ 1-2 MPA کے بھی ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. جو پارٹی پالیسی ہوگی، جو خان صاحب کہیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. کیونکہ 2013 میں آپ نے پہلے جس طرح سوال کیا، میں نے خان صاحب کے نیچے اپلائی کیا تھا زمان پاک میں.
ٹھیک ہے. NA 122 تھا اور نیچے 147 تھی. وہ میں نے اس لیے اپلائی کیا تھا, ان کے گھر کی کانسٹیٹوینسی تھی کہ میں پنجاب پریزیڈنٹ تھا. میں نے کہا باقی جگہوں پہ تو حالانکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے تو لیکن لڑ سکتے ہیں. لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں آپ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. اندرون میں جس طرح لاہور کے اندرون کے حلقے میں کئی لوگ باہر سے آ کے لڑتے رہے ہیں. ماضی دے دیکھیں تو 119 جو ہوتا تھا اس کا نمبر چینج ہو گیا وال سٹی لاہور. تو میں نے یہ سوچا تھا, لیکن پھر میں نے اس میں خود ہی یہ سوچا اور پھر خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کیمپین میں بزی ہونا ہے. میرے 5 حلقے ہیں, میں 5 حلقوں سے 5 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں, تو یہ دیکھ لو. میں نے کہا کوئی نہیں, آپ یہ کسی اور کو دے دیں ٹکٹ, آپ جو کہتے ہیں میں وہ کروں. کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم دیکھ لینا. میں کہا ایگری. اور ابھی بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کلیئر کر دوں, اگر خان صاحب نے مجھے ابھی ٹکٹ دی, نہیں خان صاحب نے دی یا نہ دی, میرا کویشچن میں اسی کا جواب دینے لگا. آپ ان سے ان کے پاس اگر گئے تو ٹکٹ لے کے آئیں گے. اگر میں گیا اور میں نے ان سے ان کا پیغام پہنچایا تو مجھے اتنی امید ہے اللہ کے گھر کے بعد عمران خان صاحب سے, ٹھیک ہے, کہ وہ نہ نہیں کریں گے, وہ ضرور دیکھیں گے. کیونکہ 2013 میں بھی انہوں نے مجھے بعد میں فون کیا ہے کہ سمنا آباد والی ٹکٹ لے لیں لاہور سے. ٹھیک ہے, میں نے وہاں کاغذ نہیں سبمٹ کروائے. تو پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو پارٹی جوائن ہوئے اور انہوں نے کنٹیسٹ کیا وہ الیکشن. ٹھیک ہے, دیٹ ٹکٹ واز آفرڈ ٹو می. نعیم الحق صاحب مرحوم کا فون. مطلب اگر میاں صاحب نہیں میں یہاں کلیئر کر دوں آپ کو, 13 میں بھی خان صاحب نے ساتھ نہیں چھوڑا. اچھا, ہم نے ٹکٹ, انہوں نے مجھے 7 والے حلقے سے کہا کہ زمان پاک کے 7 والا حلقہ وہاں سے لے لو. میرے کاغذ نہ جمع ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں بھی نہیں کیا. مطلب کہ انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. یہ ان کو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور اب اگر آپ 23 کی بات کریں, جو یا 23 میں یا 22 میں یا جس طرح بھی اب الیکشن آپ کے سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں, مجھے امید ہے. اور ایک میں بات آخری کر دوں اس سے ریلیٹڈ, اگر خان صاحب نے کہا یا پارٹی کا یہ پالیسی ہوئی یا انہوں نے کہا کہ نہیں ہے جناب ابھی آپ رہنے دیں, آپ سے بہتر اور موضوع ہیں, تو میں اس سے زیادہ ایفرٹ اس کے ساتھ دوں گا جس کو وہ الاٹ کریں گے وہ ٹکٹ. میں نہ پارٹی کے خلاف جاؤں گا نہ خان صاحب. مجھے خان صاحب پہ پورا اعتبار ہے. آپ تو پوری دنیا کو ہے, ہم تو تب کے کہہ رہے تھے جب لوگ ساتھ ہی نہیں. اگر آپ جاتے ہیں ٹکٹ لینے, آپ کے جس حلقے سے آپ ٹکٹ مانگتے ہیں اس حلقے پہ کوئی پیراشوٹر آ جاتا ہے, پھر بھی آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ سر دیکھیں, یہ اب 2013 میں بھی اسی طرح کے پیراشوٹرز اور اس طرح وہ آپ نے الیکٹیبلز, ہیوی ویٹس, آؤٹ سائڈر, یہ ٹرمز بولے گئے. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے کہا کہ آپ وہ oblige کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تھے. میں نے نہیں, انہوں نے خود کہا. لیکن مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں نا. میں 3-4 دن پہلے, بلکہ ان کی آپ وہ اسٹیٹمنٹ کوڈ بھی کریں. تو دوسری بات ہے کہ ٹکٹ دیں گے یا نہیں, یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے, جو وہ فیصلہ کریں گے ان کے من کی بات, آپ مجھے تو نہیں پتہ. لیکن آپ نے کہا کہ ہیوی الیکٹیبلز آئیں گے تو اس وجہ سے نہیں دیں گے, میں نہیں سمجھتا. اچھا, ضرور دیر مسٹ بی ادر ریزن. مطلب کہ اس دفعہ الیکٹیبلز کا راستہ بند ہے. الیکٹیبلز کا راستہ اس لیے بھی یار, الیکٹیبلز کو نا ہم تھوڑا سا کنفیوز کر جاتے ہیں. ہر اچھے کینڈیڈیٹ کو بھی آپ الیکٹیبلز کے زمرے میں ڈال کے جو صاف ستھرا ہے, آپ وہ الیکٹیبلز کے وہ داغ میں نہ ڈالیں. ذرا تھوڑا سا پوائنٹ میرا نوٹ کریے گا. ایک آتے ہیں اچانک باہر سے اور الیکٹیبلز ہوتے ہیں, ہیوی ویٹ ہوتے ہیں, وہاں آپ کا ورکر بڑے عرصے سے لگا ہوا ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن وہ جیت نہیں سکتا. آپ کو آفٹر آل اپنی ٹیم لینی ہے اور وہ دیکھنی ہے. اب جو حالات ہیں وہ ہے, آپ نے جس طرح پہلے تشریح کی کہ اب تو جو بھی کھڑا ہو جائے جیت جائے گا, تو میرا خیال ہے اب پارٹی ابلائج کرے گی پارٹی ورکر. اچھا, ابھی چونکہ ہم یہ کرنٹ سچویشن کی طرف آ گئے ہیں, تو آپ ISF کے, میں تو آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ آپ بانیوں میں سے ہیں. چونکہ ISF آپ نے کہا کہ ہم نے کنونس کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کی پارٹی میں ISF میں ایک پوزیشن ہے. اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اتنا نقصان کوئی دشمن بھی پاکستان کو نہیں پہنچاتا جتنا جنرل باجوہ نے نقصان پہنچایا. یہ میں ان کے ورڈز کوٹ کر رہا ہوں. اور انہوں نے ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جتنی یہ PDM جماعتوں کی پارٹیز ہیں ان کو NRO 2 دیا, جس میں اب اس NRO 2 میں یہ جتنے چور ہیں یہ دھل کے باہر آ رہے ہیں. اب سوال آپ سے یہ ہے, چونکہ پارٹی بقول آپ کے یوتھ کے کندھوں پر اوپر آئی, کیا خان صاحب کو جنرل باجوہ کے خلاف اس طرح باتیں کرنی چاہیے, جبکہ خود ہی جنرل باجوہ کو لگانے والے, خود ہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے. آپ کے کویشچن کو تھوڑا سا اور ہارڈ کروں. جی بتائیں. آپ کہیں کہ اب آپ CM صاحب کے بھی ہیں کوآرڈینیٹر,
تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ؟ یس ایگزیکٹلی. یہ آپ کے سوال کے بعد میں اس طرف آنے والا تھا کہ چلیں ایڈ کر لیتے ہیں اس کو کہ خان صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب اچھے نہیں ہیں, مونس علی صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بہت اچھے تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ عمران خان کے صاحب کے ساتھ آ جائیں. آپ کہاں پہ آئی ایس ایف کیا سوچ رہی ہے؟ تشریح دینے دیں. آئی ایس ایف کا میں جی پریزیڈنٹ بانی کارکن بھی ہوں, ممبر. اس کے بعد لاہور کا پریزیڈنٹ بنا, پنجاب کا بنا, تو میں نے خود بھی آئین ڈرا کیا تھا, آئین کا بنانے والا ہوں میں آئی ایس ایف کا. جی جی. آئی ایس ایف کیوں میں بار بار کرتا ہوں, ہمارے اندر سے وہ نکلتی نہیں, اس نے ہمیں شناخت دی یار, اسی نے تو اسمبلیز میں پہنچایا, ہمیں اوپر لے کر آیا. اچھا خیر, بیک ٹو دا ٹریک. اور میں اس کے اوپر مزید وہ جسے کہتے ہیں نا رگڑ نہیں کھائیں گے ہم, اس کو رگڑا نہیں دیں گے. میں 2 لائنر آپ کو دیتا ہوں. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. میری پوزیشن کے حوالے سے اب ان کا موقف اپنی جگہ ٹھیک ہے. کن کا؟ کاف لیگ کا, مسئلہ صاحب سی ایم صاحب. اور پی ٹی آئی کا موقف اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک دوست بنتا ہے آپ کا اور میرا, آپ کی بگڑ جاتی ہے, میں کہتا ہوں یار میری بگڑی, تم کو یار میری تو نہیں نا بگڑی, میرے ساتھ تو ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہم لے کر چلیں گے, مجھے آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. حالانکہ اسی دوست کو تم نے تو یار عثمان لگایا تھا 3 دن پہلے میرے ساتھ, اور وہی دوست کہہ بھی رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہی رہو, تم اس کے ساتھ رہو. میں کہتا ہوں نہیں یار اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. یا میں یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اٹ ڈز ناٹ مین آپ مجھے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ یار ملک چلانے کی گلاں ہو رہی ہیں تو دوستی یاری کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جسٹ پٹنگ یو ایگزامپل سمجھنے کے لیے, سننے والوں کے لیے. ان کا موقف اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ٹھیک رہی ہے, ان کو فائدہ ہوا ہے پولیٹیکلی, سو دے آر ود اس, اور ہم بہت اچھا چل رہے ہیں, ہم سیم لائن پر ہیں الحمدللہ. ہمارے جو آپس کے رابطے تعلقات یا سیاسی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بڑے لوگوں نے کوشش کی بیچ میں. کس کے ساتھ ٹھیک؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نو سر, ہم کاف لیگ اور پی ٹی کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب جو صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, خان صاحب نے جو کہا ہے اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں. موقف ان کا اس لیے بھی ٹھیک ہے, جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بالکل ایکسٹینشن دی, بالکل دی تھی. خان صاحب اس وقت سمجھ رہے تھے, خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ میری غلطی تھی. اچھا یو ٹرن والا بھی اسی میں ہے جو آپ بار بار یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں, بڑا پرانا نیریٹو ہو گیا یہ, اپنی چلتا. وہ اکثر لوگ نا مجھے کہہ رہے تھے, دیکھیں اس کا میں نہیں جواب دے سکتا, لیڈر نے دینا تھا, لیڈر دے چکا ہے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے. مرکز میں وزیر اعظم تھے, خان صاحب نے کہا یو ٹرن لینا, کوئی جسے آپ یو ٹرن کہتے ہیں, اگر اپنے فیصلے کو دوبارہ صحیح کرنا, اس کو ری چیک کرنا, یو ٹرن ہے تو بھی لینے چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں. اچھا جی, اب آ جائیں واپس جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں. کس نے کتنا نقصان پہنچایا پچھلے 1 سال میں, ہم ایز اے شہری دونوں دیکھتے ہیں. چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے, آپ اینکر ہیں, میں پی ٹی آئی کا ہوں یا ہم باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں, ادارے کو بھی چھوڑ دیں. پچھلے 1 سال میں آپ کا ملک, آپ سے کویسچن ویسے ہی میں کر رہا ہوں, اوپر گیا نیچے گیا معاشی طور پہ, ہر لحاظ سے. معاشی طور پہ دیکھیں, میں یہاں پہ 2-4 چیزیں آپ کو بتاؤں. مہنگائی ہوئی, ابھی بھی ہے, اسٹل اوپر جا رہی ہے, مانتے ہیں اس بات کو, سارا پاکستان مانتا ہے. پیٹرول جب خان صاحب گئے تھے 150 پہ تھا, آج 230 روپے پہ ہے. بالکل پچھلے 1 سال میں سم اپ کرتے ہیں اس کو, 1 لائنر کے معیشت ڈوبی, سب کچھ اکانومی جو ہے وہ نیچے گئی, اوپر نہیں گئی. اب میرا یہ کیا وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے؟ میں بتا رہا ہوں سر, نہیں میں بتا رہا ہوں, پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کی ایک دفعہ ڈیسیجن لیے جائیں, جب آپ اور میں ایک کمرے میں ڈیسیجن لیں, یا چینل کا مالک کوئی ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ میں نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, تو پھر پورا چینل اس میں رگڑا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, عرض یہ ہے پالیسی کا ٹکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, ملک چلا رہے ہیں آپ, اور بہت ضروری ہے صحیح سمت میں ہونا. تب تک ایکسٹینشن تک آپ نوٹ کریں, ہم ایک سمت میں ہیں, صحیح جا رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کرتارپور, بلکہ خان صاحب خود کہتے ہیں, کہتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. فوج سے آج بھی ہمارے سر کا جھومر ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. ادارے کو شخصیات کے فیصلوں پر نہ ڈالیں, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آپ کو یہ کوٹ کر دی. لیکن بیک ٹو دا سر, وہ جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں, خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اپنا موقف ہے پی ٹی آئی کا, بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوا. اگر آپ یہ, میں اس بات کو اس طرح آپ کے سامنے پورٹرے کرتا ہوں, چلیں وہ نہیں تھے, مجھے یہ بتائیں بچا تو سکتے تھے نہیں, لیکن انہوں نے یہ بارہا دفعہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی ہوتی تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے, یا ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے. آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, یہ تو بڑی دفعہ انہوں نے ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. تاریخ پاکستان سے بھی آپ گواہ ہیں, پالیٹک کے اونچ نیچ اور نشیب افراد سے بھی آپ آشنا ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟
دیکھیں میرے لگنے کی بات نہیں ہے حساب سے ملک لیڈ کیا خان صاحب سر اس وقت آپ کے لگنے کی ہی بات ہے, شہری آپ کو مجھے دیکھ رہے اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس ایف یہ سوچتی ہے یا اب میں ویسے بائی دا وے یہ بھی میں پیچھے بتانا بھول گیا, اب میں آئی ایس ایف کا بانی کارکن تو ہوں, وہ ٹائٹل تو مجھے آپ کوئی بھی نہیں چھین سکتا, لیکن میں اس کا عہدے دار نہیں ہوں 2013 کے بعد سے. عہدے دار سمجھتے کیونکہ یہ تو بڑی الارمنگ چیز ہے, کیوں عہدے دار نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے خود آئین میں ڈرا کیا تھا 2 سال سے زیادہ پریزیڈنٹ ٹائم نہیں گزارے گا, ہماری کوئی ادھر روٹیاں لگی پریزیڈنٹ نہ رہے ہیں کیا پریزیڈنٹ ختم ہو گیا تو سر وہ ممبرشپ تو ہے, ہاں ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں نا, ممبرشپ تو ہے, لیکن آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آئی ایس ایف کے سیاہ اور سفید کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر آئی ایس ایف کا کوٹا بن گیا ہے, یوتھ کا کوٹا بن رہا ہے, ویمن ونگ کا کوٹا بن رہا ہے, اوورسیز کا کوٹا بن رہا ہے 10% ٹکٹس کا, تو آج اگر وہی کوٹا بنے تو اس میں فال نہیں کروں گا میں. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو, ٹھیک ہے, کیونکہ میں عہدے دار نہیں ہوں. اچھا ابھی یہ بتائیے, خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں, آپ چونکہ سی ایم کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, توڑیں گے چودھری صاحب؟ چودھری صاحب پچھلے نا 1-2 گھنٹے کی میں ابھی دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ ہے چودھری صاحب کی, دوبارہ وہ میں حیران ہوں, اور انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کو بھی پتہ ہے, انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عمران خان کی, دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں بات, امانت ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا, اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں امانت ہے, ایک طرف وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اگلے 4 ماہ تک کہیں نہیں جا رہے. بڑی پیاری بات کی آپ نے ڈیسیجن لے لیا عثمان صاحب, میں نے پروگرام کرنا ہے, اب میں کیا کروں, فوراً کیمرے لگا کے کھڑا کر دوں آپ کو, آپ باؤنس کر جائیں گے. میں کہوں گا یار پہلے تیاری ہے, ڈیمو ہے, یہ بڑی چیزیں کہوں گا. وہ جو کہہ رہے ہیں لیکن پروگرام اور اسمبلی میں تو میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, نقطہ نظر ہے ان کا بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے جو پلانس شروع کیے ہیں دیکھیں, دوبارہ ہی از رائٹ. اب اگر لیڈر کنونس ہو جائے تو ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے لیڈر کو بتانا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ہمارے لیے ہمارے لحاظ سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی خان صاحب ہی فیصلے کرتے رہے, مختلف پارٹی سے لوگ آئے, ہمیں یہی کہا گیا یار یہ کاف لیگ سے آ گئے, پی ٹی آئی یہ دیکھیں جماعت اسلامی یہ دیکھو ہمیں کھا جائیں گے, یہ ہماری ٹکٹ لے جائیں گے, لیکن فیصلہ خان صاحب کا چلا نہیں. اب مجھے کمپلیٹ کرنے تھے, میں پرانی ایگزامپلس اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں کہ لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اس کے اندر نا جو آپ بات کریں ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ پلانس کیے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں ہیں, ڈیولپمنٹل ورکس ہیں. ابھی تو 50 دن ہوئے تھے, ابھی ہم نے 5 days پلان دیا ہے, 50 days سوری. اس کے ابھی آگے جا کر صحافی کالونیاں کل انہوں نے اجرا کر دی ہیں ہر شہر میں, ان کی الاٹمنٹ ہے, ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ ہے. اسی طرح مختلف شہروں میں ڈیولپمنٹل کام چل رہے ہیں, بجٹ ایلوکیٹ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے اندر, وہ چیزیں ہیں. اب انہوں نے یہ ساری چیزیں لا کر رکھ دی. اسی طرح جب آپ کوئی وزیروں کو ڈیسیجن لیں تو آپ کا سیکرٹری صاحبان آ کر آپ کے سامنے ساری فائل رکھیں گے, سر ہم کھڑے یہاں ہیں, اب آپ فیصلہ لے لیں, اور جیسے بھی لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ وزیر ہیں. تو فائنل اتھارٹی فائنل کال خان صاحب کے پاس. یہ باتیں جو ہیں جو آپ مجھے خان صاحب نے پہلے نہیں سوچی, یہ ان کو نہیں پتا. بالکل پتا, تو اس کے باوجود پھر یہ لیڈر جانتا ہے اس نے کال کب دینی ہے, کب توڑنا ہے, کب رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو پھر نہیں نہ جا رہے, نہیں جائیں گی, تبھی جائیں گے جب خان صاحب کہیں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں آج شام تو آج شام جائے گی, اگر وہ کہہ رہے ہیں لبرٹی میں 23 تاریخ کو یعنی کہ 2-3 دن میں, تو وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کریں گے. مطلب چودھری صاحب سر اسمبلیاں ٹوٹیں گی ان شارٹ میں, آپ کے کہنے پہ توڑیں گے. میں کہتا ہوں چودھری صاحب تو خود آپ کے سامنے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. آج ہی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی چودھری صاحب اس حق میں نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ الفاظ اس طرح کہے تھے کہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے, ان کی یہ ماننا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ اس حق, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب پارٹی میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی چیز پر, ہم نے کہا کہ ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے, پارٹی کہتی ہے ساری مغرب کی طرف جانا ہے, لیڈر فیصلہ لیتا ہے نہ مشرق نہ مغرب, چلو میں جو کہوں گا وہ فائنل کال ووٹنگ کاسٹ اس کے پاس ہے, اس کی وجہ سے عام لوگ ہیں, اس کی وجہ سے ووٹ پڑتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ ہے, پرویز الہی صاحب اب سی ایم ہمارے اپیرنٹ باس ہیں, وہ جیسے کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی امانت ہے, وہ جب کہیں گے توڑ دیں گے. اس میں کیا ویسے سمجھ نہیں آ رہی کافی دنوں سے نا, یہ تذبذب اور یہ بہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو نہیں, اب ہم نہیں ہے, دیکھیں ہم تو سر وی آر آن سیم پیج. ایک منٹ, وی آر آن سیم پیج. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت جس طرح سے پرویز الہی صاحب کو دی گئی, ایک 10 سیٹوں کے عوض وہ وزارت اعلیٰ پہ بیٹھ گئے آ کے, چونکہ آپ ان کے کوآرڈینیٹر ہیں, آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں, اس لیے آپ سے یہ سوال بنتا ہے, کیا اب پھر سے وہ خان صاحب کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ جی نہیں توڑتا میں؟ بلیک میل تو انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا, ان کی مرضی تھی, وہ نون لیگ سے 10 ٹکٹ لے کے سی ایم بن سکتے تھے یا پی ٹی آئی سے, لیکن اس کا تو وضاحت کلیئر کر دو. کہا کس نے؟ کوئی بلیک نہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا, ہمیں تو نہیں کہا. اچھا ابھی 100 کس کی سیٹیں تھی, 10 پی ٹی آئی کی, کافلی کی, ان کو کسی نے کہا مشورہ دیا اور ان کو لیے فائدہ مند ہو گیا.
ہمیں تو نہیں کہا نا کہ ان کے ساتھ ملیں. تو آپ نے پی ٹی آئی سے امیدوار ہمیں تو پتہ تھا نا 10 پی ٹی آئی سے کیوں نہیں دیا امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے؟ سر انہوں نے کہا کہ یہ ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور ویسے بائی دا وے موضوع ہیں ابھی تک کی ہماری پولیٹیکل ایم پی ایز کی موضوع تھے ہمارے لیے. یہ ٹھیک ہے, وزیرک ہیں, پہلے بھی رہے ہیں, چیزوں کو چلانا جانتے ہیں. پنجاب اب بہتر قدرے بہتر چل رہا ہے. میں تو مطلب کہ چودھری صاحب پچھلے بزدار صاحب کی نسبت میں اکثر کہتا ہوں, کھلم کھلا کہتا ہوں, ان کی نسبت اب کافی بہتری کی طرف چیزیں ابھی تو چلی ہیں. پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے کی کہ اچھا ان کی طرف سے اگر کوئی اور ہوتا پریت لائی کے ساتھ علاوہ تو شاید آپ کی بات میں وزن تھا. زرداری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ میری چودھری شجاعت صاحب سے بات ہو گئی ہے کہ اگر یہ اسمبلیز ٹوٹتی ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم فوری الیکشن کروانے کو تیار ہیں. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے شجاعت صاحب کو یہ باور کروا دیا ہے, ان کو یہ گارنٹی دی ہے کہ حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ چودھری صاحب کو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حمزہ نہیں بنے گا, عمران خان صاحب کہتے ہیں چودھری پرویز لائی کو کہ آپ اسمبلیز توڑ دیں, الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں. تو یہ زرداری صاحب کا جو میسج ہے یہ انڈائریکٹلی چودھری پرویز لائی کو نہیں دیا گیا کہ آپ ہماری طرف سے آ جائیں, اگر خان صاحب کے ہوتے ہوئے؟ اچھا, چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کو شاید دیا بھی گیا ہو میسج, لیکن اس کے اوپر میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جی ڈیفینیٹلی پارٹی موقف یا حکومتی موقف. ذاتی رائے میری یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں آپ. اچھا, بال ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کی بات کریں, جو خان صاحب نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا نا کہ 3 وکٹیں گراؤں گا, وہ مجھے اب سمجھ آئی 3 وکٹس نہیں, وہ 14 پارٹیاں, وہ اٹس اے لانگ شاٹ. ٹھیک ہے سر, میں نہیں کہہ رہا ابھی ضمنی 15 الیکشن آپ پنجاب میں جیتے ہیں اور پنجاب کی حکومت بنائی ہے, میں نہیں کہہ رہا, عوام کہہ رہی ہے. پہلے کون سی اسمبلی ٹوٹے گی؟ کے پی کے کی پنجاب؟ ہاں, یہ اب اپنے اچھا پارٹی اس چیز کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی کو نہیں توڑا جائے گا, پنجاب کی اسمبلی کو توڑا جائے گا, تاکہ جیسے خان صاحب ابھی زمان پارک میں آگے بیٹھے ہیں, وہ اسلام آباد نہیں جا رہے, اسی طرح کے پی کے ایک جگہ ہو ان کے پاس چھپ کے بیٹھنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ, لیکن آپ کی یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. آج کی تاریخ میں یہ فیصلہ چونکہ لیڈرز کے پاس ہے, خان صاحب کے پاس ہے, انہوں نے کسی سے شیئر کیا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں سر. میرا ہر سوال کا اگر آپ کمپلیٹ ہی نہ کرنے دیں گے تو اس کا کرکس سمجھ نہیں آئے. میں تھوڑا پریمبل میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ اس باغ میں کہ لوگوں کو, سننے والوں کو سمجھ آئے. پہلے توڑیں گے یا سٹیپ وائز ایک ایک کر کے توڑنی ہے اور باقی اسمبلیوں سے بھی استعفے دینے, یہ بھی سوال ہے سندھ اور بلوچستان سے اور کے پی کے, اور اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گلگت اور کشمیر کا کیا کرنا ہے. میں سوال آپ کا کمپلیٹ کرتا ہوں نا. عرض یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی پارٹی سوچ رہی ہے کہ سٹیپ وائز توڑنے میں ہمیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹی اپنا فائدہ سوچنا ہے نا, تو ہم یہی سوچ رہے ہیں عوام اور ہمارا فائدہ ہمارے لیے کیا ہے. ابھی تک اس فیصلے کے اوپر گفتگو شنید آپس میں پارٹی کے رہنماؤں کی زموا کی جاری ہے. فائنل فیصلہ کال آپ کو خان صاحب ہی دیں گے. کب دیں گے؟ 23 کو کہہ رہے ہیں لبرٹی میں بلایا ہے نا انہوں نے, اف یو نو, لاہور لبرٹی میں انشاءاللہ وہ اناؤنس کریں گے. اناؤنس کیا کریں گے کہ اگلے سال یہی وہ بتائیں گے, جو سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں, وہ اناؤنس کریں گے کہ اسٹیپ وائز توڑنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوال یہ کیا, یا پنجاب پہلے توڑنی ہے اور کے پی کے بعد میں توڑنی ہے, یہ وہ اناؤنس کر دیں گے. تب آپ یہ کویشچن کرنا کہ چھپنے کے لیے توڑی تھی ابھی جو آپ نے کہا نا آخر پہ, تو تاثر ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تب کویشچن کے اندر وزن بھی ہوگا. لیکن میری جان وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے, کوئی ایسی نہ ہی ڈر ہے نہ ہی خوف ہے. عوامی لیڈر ہے, 4 گولیاں آپ کہتے ہیں وہ بدن میں تو دیکھ کر آیا ہوں, اللہ انہیں صحت دے, میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ہے ہمارے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. سینچریز میں ایسا لیڈر آتا ہے مشکل سے وہ آپ کو کھڑا کر سکے. واحد نیریٹو ہے وفاقی پارٹی کا. اگر آپ نے ہمارے جلسے بھی دیکھے ہوں, جلوس دیکھے ہوں, ابھی جو ہو رہے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو آپس میں بیٹھا تنظیمی میٹنگز میں کہ یار میں نے اسلام آباد کی سرزمین پہ آج تک نا جتنے پروٹیسٹنٹ دیکھے ہیں نا میری زندگی میں, ماضی کا مجھے نہیں پتہ, وہ ایک ہی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ہماری دیکھیں, ہم جب وفاقی پارٹی اپنی کہتے ہیں تو اس کے اندر غریب بھی ہے, امیر بھی ہے, بچہ بھی, لوگوں نے گودوں میں بچے لیے ہوئے ہیں, فیملیز آئی ہوئی ہیں, بوڑھا بھی ہے, ہر طبقہ فکر کا ہے. تو یہ ہوتی ہے عوام. آخری سوال, کیا چودھری برادران آپس میں بیٹھ سکیں گے؟ یہ چودھری برادران بہتر جواب دے سکتے ہیں, اللہ کرے. ان کی کیا لگتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میری ذاتی, دیکھیں پارٹی کا موقف اس کے اوپر کوئی نہیں ہو رہا ہے,
دیکھیں آپ کے اتحادی ہیں نا, ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں آپ سے پوچھ. سر میں کہتا ہوں دوریاں تو ہونی نہیں چاہیے, آپس میں مل کے چلیں. ان کا جو خاندانی مسائل میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, آپس میں کیوں وہ سیاسی اختلاف تو اسی وجہ سے آیا نا کہ یہ میں کل بھی سن رہا تھا کہ سیاسی اختلاف, میں نے ایک سال ایک انٹرویو میں سنا, وہ شجاعت صاحب نے کہا کہ سیاسی اختلاف ان کے بیٹے تھے زمین کی بٹوارے کے بعد شروع ہوا تھا. یہ کل ہی میں نے سنا. سو ریزن واز ایلوکیشن آف دا پراپرٹی. یہ ذرا میں نے کل ہی سنا, اس لیے مجھے بھی کل ہی انفارمیشن پتہ لگی, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. اچھا اب وہ آپ نے سوال کیا کیا وہ آپس میں مل سکیں گے؟ دیکھیں 2 لوگ ہیں نا, 3 لوگ ہیں آپ کے ساتھ, مولانا اسلائی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک ہی موقف ہے آج تک بھی, ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, جبکہ چودھری شجاعت صاحب کا علیحدہ موقف ہے, ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نیچے. میں کہہ رہا ہوں اب آپ کویشچن از دس کہ کیا یہ جو دوری ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ ختم ہو سکے گی, یا خان صاحب کوئی کردار ادا کریں گے ان دونوں کو اکٹھا بیٹھ کر؟ سر پی ٹی آئی کی وجہ سے دوری کوئی نہیں ہوئی, وزارت اعلیٰ کی وجہ سے, کلیئر کر لیں. وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوئی. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سوال آپ نے کیا پی ٹی آئی کی وجہ سے کوئی دوری نہیں ہوئی, وہ بہتر جانتے ہیں. اور میں نے اس کو آپ کو بھی ایک بات بھی بتائی کہ کل ہی میں نے سنا کہ ان کی دوریاں سٹارٹنگ میں کل ہی میں نے سنا ہے. سو عرض یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سر وہ نہ صرف رشتہ داریاں ہیں, اللہ کرے وہ اکٹھے رہیں, ان کے بچے بھی آگے اکٹھے رہیں. خان صاحب کو کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خان صاحب کردار جب ضرورت ہوگی وہ کہیں گے, تو کسی کے پرسنل میٹرز میں ایسے کوئی آپ بھی نہیں گھس سکتے. وہ پرسنل نہیں ہے, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. شجاعت صاحب کا یہ موقف تھا جی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. سر گھر کا ہے نا, ان کے ماموں بھی ہیں. چودھری صاحب کا یہ تھا, ان کے ماموں بھی ہیں, آپس میں ایک ہی گھر میں ضرور. ہاں ان کی دیکھیں میں ان کو دیکھا ہوا ہے, بڑے وزیدار سیاستدان ہیں, میں ان کے گھر کئی دفعہ میں نے دیکھے ہیں, وہ بڑا گفتگو شنید اور ایک دوسرے سے پوچھ کر چلتے تھے. ایک عام شہری ہونے کے ناطے کیا مشورہ دیتے ہیں چودھری برادران کو, کیا کرنا چاہیے؟ چودھری برادران مل کے, سارے مل کر پاکستان کی فلاح اور پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے وقت کا. جی تو ناظرین, آپ نے عثمان گجر صاحب کی جو تمام گفتگو ہے وہ سنی. امید ہے آپ کو بہت سی نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہوں گی. تو ہمیں دیجیے اجازت, ہمارے اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.